سورة فاتحة مرحومین مومنین مومنات شہداء اسلام. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوا على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على سید المرسلین. صلوات بر محمد. السلام علیکم. وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا امام زمان علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بنوا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه. صلوات. معزز سامعین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں طعام یعنی غذا کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ انسان تو دیکھ کیا کھا رہا ہے. غذا کا اثر جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے اور روحانی صحت پر بھی پڑتا ہے. جیسے وہ حدیث آپ نے سنی کہ 2 لقمے حرام سے بچنا 2000 رکعات نماز مستحب کے برابر ثواب. 2000 رکعات 2 لقمے حرام. اور اسی طرح سے 1 لقمہ حرام جو ہے وہ انسان کی بدبختی کا سبب بنتا ہے. مجھے فرمائیں، پیٹ پر اگر کنٹرول انسان نہ کرے تو انسان دنیاوی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اخروی زندگی بھی برباد. یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں جو پہلا درس دے رہا ہے، پیٹ پہ کنٹرول کرو. پیٹ پہ کنٹرول تمہارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، تقوی کو بڑھا دیتا ہے، صحت کو بڑھا دیتا ہے. جسمانی بیماریوں میں بھی لوگ اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کیوں کہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے. جتنی بیماریاں زیادہ کھانے سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ کی خدمت میں ایک دور سے حکیم آتا ہے، اجازت لیتا ہے اور کئی دنوں کے بعد شکایت کرتا ہے کہ آپ کے شہر میں تو کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہی نہیں. تو حضور پاک مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نسخہ انہیں بتایا ہے کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ اور ہمیشہ صحت مند رہو. حقیقت یہ ساری بیماریاں شکم پروری، پرخوری، فارسی میں کہتے ہیں پرخوری، یعنی بہت زیادہ کھانا. ہمارے استاد ہیں آیت اللہ جواد عاملی، وہ کہتے ہیں لوگ اگر کوئی بیگ لیتے ہیں زپ والا تو اس میں بھی سامان خیال سے بھرتے ہیں کہ زپ نہ ٹوٹ جائے، مگر پیٹ پر اتنا بھی رحم نہیں کرتے. کہ جتنی گنجائش ہے اتنا سامان رکھو نہ زپ ٹوٹ جائے گا. کہ پیٹ کے بارے میں اتنا بھی رحم نہیں کرتے لوگ، بھرتے جاتے. پرخوری اسلام میں بہت بری چیز، سبب ہے بیماریوں کا اور سبب ہے قساوت قلب کا. انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا پرخوری کی وجہ سے. انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، دعا میں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آتا. پرخوری کی بہت ممانعت، مگر ہمارے ہاں بالکل توجہ نہیں دی جاتی. اور کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر پرخوری انسان نہ کرے. پرخوری نہ کرنے والا کبھی اوور ویٹ نہیں ہوتا ہے،
پرخوری نہ کرنے والا کبھی کولسٹرول میں مبتلا نہیں ہوتا، پرخوری نہ کرنے والا کبھی شوگر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، کئی بیماریوں سے مبتلا ہوتا۔ ہمیں خود پتا ہے کہ شروع میں جب ہم یہاں بھی آتے تھے لندن میں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو غذا کا جو تصور ہے تازہ غذا کھائی جاتی ہے، یہاں وہ جناب ایک مرتبہ پکا کے ہفتہ بھر کھایا جاتا ہے، اور پھر پرزرویٹو کا استعمال، تو ہمیں ایسیڈیٹی کی شکایت ہو گئی۔ اور یہاں انگلینڈ میں جتنے وہاں سے آتے تھے، یہاں بھی جتنے ڈاکٹرز انہی کے یہاں رہتے تھے، ڈاکٹروں کے گھروں میں، اور وہ دوائیاں اینٹی ایسڈ دیے جاتے تھے، مگر 2 سال تکلیف رہی، وہ ساری دوائیں کھائی مگر کچھ فرق نہیں ہوا۔ یہ یہاں والے ڈاکٹر کہتے تھے کہ پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، لہذا وہ بیماری ختم نہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے پاکستان میں ایک سیدھا سا نسخہ بتایا، کہا مولانا مجھے 10 سال سے ایسیڈیٹی تھی، اور یہ میں یہی ڈاکٹروں کے کہنے پہ تھوڑا تھوڑا کھاتا تھا، بیماری ختم نہیں ہو، تنگ آ جاتا ہے انسان ایسیڈیٹی میں۔ کہا اس کا نسخہ وہی پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ فوراً یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ وہ جو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم 2 روٹی کھا سکتے ہو تو 1.5 کھاؤ، اگر 1.5 کھا سکتے ہو تو 1 کھاؤ۔ آپ کر کے دیکھیے، حالانکہ یہاں کے ڈاکٹر تو کہتے ہیں پیٹ خالی نہ ہو، کچھ کھاتے رہیے، اور یقین جانیے وہ 1 مہینہ ہم نے نسخہ آزمایا، آج تک وہ ایسیڈیٹی نزدیک نہیں آئی۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ سمپل علاج اسلام میں ہر چیز۔ تو یہ پرخوری جو ہے یہ بیماری کا سبب ہے۔ کھانا جو کھایا جاتا ہے وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ انرجی ضائع کرنے کے لیے۔ اب ناشتے میں ہم نے مکھن بھی کھا لیا، انیر بھی کھا لیا، 2 انڈے بھی کھا لیے، اتنا ہیوی کھانا جب کھا لیا تو اب یہ ساری انرجی ہماری اس کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ بجائے اس کے ہمیں انرجی ملے، اتنا ہیوی کھا لیا، اب ساری انرجی اس کو ڈائجسٹ کرنے میں، اسی لیے گنودگی آ رہی ہے، حالانکہ اتنا کھا لیا کہ گنودگی آ رہی ہے، کیونکہ انرجی ادھر لگ رہی ہے۔ لہذا پرخوری کو اگر روک دیا جائے تو سمجھیے 70% بیماریوں سے انسان آزاد ہے، اور 10-20 سال اس کی زندگی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ اب یہ تو جسمانی اثرات ہیں، اسی غذا کے اثرات جو ہے روح پر، اخلاق پر کس قدر سنگین ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی وحشی حیوان ہیں ان کا گوشت حرام ہے، کبھی غور فرمایا؟ شیر کا گوشت حرام ہے، ہاں جی، بھیڑیے کا گوشت حرام ہے، جتنے وحشی حیوان ہیں نا، وائلڈ اینیملز، اس کا گوشت حرام ہے۔ کیوں؟ اگر وائلڈ اینیملز کا گوشت کھائیں گے تو آپ بھی وائلڈ بن جائیں گے، کریکٹر تو آئیں گے۔ غذا سے اثرات کیسے ملتے ہیں؟ حلال گوشت وہی ہے جو اسلام نے کہا۔ مثلا آپ دیکھیں خنزیر نجس ہے، کیوں نجس ہے؟ کئی وجوہات ہیں، اب سائنٹیفیکل بھی پتہ چلا ہے اس میں کتنے پیراسائٹ، بیکٹیریاز وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں نے کہا نہیں ابھی جو جناب بہت ترقی ہو گئی، ہم نے سارے بیکٹیریاز مار دی، پھر یہ سوان بیماری کیوں آ گئی ہے؟ صلوات پڑھی محمد وعلى۔ ہاں جی، ساری ترقی کے بعد یہ سوان بیماری، کتنے لوگ، ہزاروں مر گئے پھر سے۔ اب دیکھیے کیوں اس کا گوشت حرام ہے۔ اب یہ جو حیوان ہے، یہ اس میں ایک بری چیز جو ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں اگر فارم یہ پگ وغیرہ کے، یہ گندگی میں رہتا ہے، نجاست میں رہتا ہے۔ اب جب آپ اس کا گوشت کھائیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی۔
اب دیکھیے سور کھانے والے پانی ہوتے ہوئے پانی استعمال نہیں کرتے، ٹوائلٹ میں ٹیشو استعمال کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اثرات آ گئے نا. اب دیکھیے خدا نہ خاصہ کسی مسلمان کو پانی نہ ملے اور ٹیشو استعمال کرے، اسے مزہ آئے گا؟ پہلا کام کرے گا جا کے خود کو صاف کرے گا. وہ زندگی بھر نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی جہالت ہے کہ جس کلچر، جس تہذیب میں یہ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ نجاست ٹیشو سے پاک نہیں ہوتی. ہاں جی، فرض کریے ٹیبل پہ اگر نجاست لگ جائے، آپ ٹیشو سے صاف کر دیں، کیا اس کی بدبو ختم ہو جائے گی؟ اس کی بدبو کبھی ختم نہیں ہوگی مگر یہ کہ پانی سے اس کو دھو دیا جائے. اب آپ دیکھیے جہالت کی انتہا ہے کہ جس تہذیب میں یہ نہیں سکھایا جاتا، جس کلچر میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نجاست کو کیسے صاف کیا جائے، انہیں فخر ہے اپنے کلچر میں کہ ہم ایڈوانس ہیں. اور ادھر بھی احساس کمتری کی انتہا دیکھیں کہ جس کلچر میں طہارت بتائی جاتی ہے، نجاست سکھائی جاتی ہے، وہ اسے فالو کر رہے ہیں جنہیں نجاست طہارت کا پتہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یعنی مسلمان بیچارہ کتنا احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ جسے نجاست طہارت کا سینس ہے کہ نجاست کو کیسے پاک کیا جائے، وہ بیچارہ انہی کی تقلید کر رہا ہے جن بیچاروں کو یہ نہیں پتا. لہذا اسلام نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، فلسفے ہیں کہ اگر آپ نے گوشت کھا لیا خنزیر کا تو خنزیر کے اندر یہ خصلت ہے کہ وہ گندگی میں بیٹھتا ہے، آپ گندگی کے عادی ہو جائیں گے. اور دوسرے آپ دیکھیے جتنے حیوان ہیں، حیوانوں میں بھی شرافتیں پائی جاتی ہیں، اچھی صفات پائی جاتی ہیں. اب یہ جو اینیملز پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ خنزیر بے غیرت ترین حیوان ہے. ہاں جی، بے غیرت ترین حیوان. یعنی اب اس کی مادہ، اس کی بیوی سمجھے، اس کی طرف کوئی بھی دوسرا آئے، اسے کوئی غیرت نہیں ہوتی. ہاں، غیرت نہیں ہے. اب اس کا گوشت کھائیں گے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں گے جو بھی لوگ اس مبتلا میں ہے مرض میں کہ سور کا، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، غیرت ان کی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کی بیوی دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے. یہ گوشت کے اثرات، یہ غذا کے اثرات. لہذا اسلام نے اس غذا کو پاک رکھا، پاک کہا، حلال کہا، جس میں تمہاری انسانی اور شرافت کی صفات مضبوط ہوتی چلی جائیں اور انسان کو پرفیکشن اور کمال ملتا چلا جائے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. لہذا ہسٹری سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ غذا کو اہمیت دینے والے کامیاب. حتیٰ کہ یورپ میں، نارتھ امریکہ، ہم نے دیکھا کہ جو والدین یہ سینس ڈیولپ کر دیتے ہیں نا بچوں کے اندر کہ بیٹے ہم تمہیں یہ باکس بنا کے دے رہے ہیں، سینڈوچ بتا، آپ وہاں الٹی سیدھی چیزیں نہ کھائیے. جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ کر دیا تم نے باہر کا کھانا نہیں کھانا ہے، حرام کا کھانا نہیں کھانا ہے، آپ دیکھیں ان کے بچے مطیع بھی ہوتے ہیں، فرمانبردار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. اب اس کا فلسفہ بھی میں بتا دوں. سائیکالوجی میں سائیکالوجسٹ نے ایک بہت بڑا اچھا تجربہ کیا، اور یہ تجربہ، اس کا رزلٹ جو ہے 20 سال کے بعد. 5 برس کے بچے تھے اسکول میں، ان سب کو چاکلیٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ انعام اسے ملے گا جو سب سے آخر میں کھائے گا. صلوات پڑھی محمد ایمان. دیکھیے یہ پیغام ہے جو رمضان کا سمجھے اس سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹ سے.
بچے تھے اسکول میں 10-20 جو بھی تھے، سب کو چاکلیٹ دیا گیا کا انعام اس سے ملے گا جو سب سے آخر میں کھائے. اب بچہ ہے، چاکلیٹ ہاتھ میں ہے، نفس اس کا دل چاہ رہے کھاؤں. بعض بچوں نے 5 منٹ بھی انتظار نہیں کیا، کھا لی. کچھ نے کچھ انتظار کیا. اب وہ نوٹ کر رہے ہیں، ماہر نفسیات، سائیکالوجسٹ، سائیکٹرسٹ وہ جو ہے نوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھا کہ 2-4 بچے تھے، انہوں نے سب سے آخر میں اتنا کنٹرول کیا جتنے ٹائم رہا اسکول 8 گھنٹے کے بعد کا. اب انتظار 15-18 سال تک کیا کہ جو بچے جن کے پاس کنٹرول نہیں تھا فوراً چاکلیٹ کھا لیا، وہ پریکٹیکلی زندگی میں چپراسی بنے، کلرک بنے، معمولی انسان بنے، کیونکہ کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے کنٹرول سکھائیے بچوں کو، ہمیں نہیں، ہمارے ہاں نہیں سکھایا جاتا ہے. کہتا اور کھا میرا بچہ موٹا ہو جائے. ماں باپ یہی اس چکر میں ہوتے، کنٹرول نہیں سکھاتے. یہ رمضان کنٹرول ہے. اور جن 3 یا 4 بچوں نے سب سے آخر میں چاکلیٹ کھایا، دیکھا وہ بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے، بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، بہت بڑے مہندس انجینئر بن گئے، کیونکہ ان کے اندر کنٹرول زیادہ تھا. وہ کامیاب ترین انسان بن گئے. اور جنہوں نے فوری چاکلیٹ کھا لیا، کنٹرول نہیں تھا، وہ معمولی کام میں مبتلا تھے، ان کی زندگی کوئی کامیاب نہیں تھی. اب آپ نے دیکھا یہ سائیکالوجی میں تجربات سے ثابت ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر جتنا کنٹرول زیادہ ہوگا وہ اتنے سکسیسفل انسان بنیں گے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اور کنٹرول یہی پیٹ سے ہوتا ہے. اگر پیٹ پہ کنٹرول ہے تو آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، پیٹ پہ کنٹرول ہے تو زبان پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، پیٹ پہ کنٹرول ہے تو سیکس پر بھی کنٹرول ہو جائے گا. انسان خود کو حرام سے بچا لے گا. توجہ فرمائی آپ نے. اور غصے کی ایک وجہ پرخوری ہے. آپ دیکھیے جو لوگ غصے والے ہیں ان کو پیٹ پہ کنٹرول کم رہتا ہے، لہذا غصے پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہی نسخہ جو اہل بیت کا ہے یہ اصل لکھ دینے کی بات ہے، اور خصوصاً ڈائننگ ٹیبل کے سامنے لکھ دیا جائے. جہاں سفرہ لگتا ہے گھر میں یہ معصوم کا فرمان لکھ دیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم 14 معصومین، ہم زندگی میں ہم نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تاکہ کچھ تو یہ ریمائنڈ ہوتا رہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، معاویہ کے ماننے والے ہیں یا اہل بیت کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. یہ چیزیں ریمائنڈ کرانے والی کہ ہم اہل بیت، ہم نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اگر یہ کنٹرول رہے تو یقین جانیے دیگر چیزوں پر بھی کنٹرول ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد والے. اب یہ تو صحت کی بات ہے. آئیے روحانی معنوی اثرات دیکھتے ہیں غذا کے. بنی عباس کے زمانے میں ایک بہت بڑا عابد تھا، اس کی دعا مستجاب ہوتی تھی، اور دعا مستجاب کے لیے بھی شرط ہے کہ غذا حلال ہونی چاہیے. اگر حرام کا، حدیث ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا 40 دن آپ کی دعا رد ہو جاتی. 40 دن. اب ایک لقمے کا مزہ کیا ہوگا، اور 40 دن گئے. عابد تھا بہت بڑا، دعا اس کی لوگ جاتے تھے، دعا کرتا تھا، دعا قبول. بادشاہ نے خواہش کا اظہار کیا اس کی ولی خدا کی زیارت کرنے، لے کر آ گئے. بادشاہ نے کہا کہ بہت آپ کی کرامتیں ہیں، سنی ہیں میں نے، ولی خدا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے وزیر بن جائیں تاکہ بہت ساری برکتیں آپ کی وجہ سے میری حکومت میں آ جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں. کہ بادشاہ معذرت کے ساتھ آپ ہمیشہ عدل تو نہیں کرتے، آپ جب ظلم کریں گے تو میں کیا کروں گا، میں بھی آپ کے ظلم میں شریک ہو جاؤں گا، میں وزیر وغیرہ نہیں بننا چاہتا. بادشاہ نے کہا تم نے دل ہمارا توڑ دیا، اتنی بڑی آفر ہم نے دی،
چلیے اگر آپ کو ڈر ہے نا ظلم کا اور عدل کی بات ہے تو آپ سب سے بڑے چیف جسٹس بن جائیے، قاضی بن جائے، آپ عدل کریں گے۔ کہا بادشاہ نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کے حکومت کے اندر جو چیف جسٹس ہے اس کا اپنا کہاں چلتا ہے، میں پھر جو کوئی غلط فیصلہ کروں گا میری عاقبت خراب ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا آپ نے 2 میری آفرز ٹھکرا دی، اب تیسری مت ٹھکرائیے گا، آپ میرے بچوں کے استاد بن جائیے، یہ آئندہ کے بادشاہ ہیں، ان کو ہدایت دیجیے کہ یہ ظلم نہ کریں۔ کہا بادشاہ یہ کام بھی مشکل ہے، جب تمہارے نزدیک رہوں گا تو کچھ نہ کچھ مجھ سے بھی گناہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا 3 باتیں ہم نے برداشت کر لی، آپ نے بہت ہماری توہین کی، تینوں ہماری آفرز ٹھکرا دی، اب یہ نہ ٹھکرائیے گا، ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے، کیونکہ عابد تھا، عالم نہ تھا، کھانے میں کیا ہے، ایک وقت کا کھا لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ ہم راضی۔ دسترخوان لگ گیا، اب جناب وہ ظلم کا کھانا، حرام کا کھانا، لقمہ پیٹ میں گیا تو شیطان نے بھی وسوسہ کرنا شروع کیا کہ آپ بھی تو کتنا بے وقوف ہے، اگر تو ان کا استاد بن جائے گا تو اس میں حرج کیا ہے، یہی تو آگے کے بادشاہ ہیں، تو انہیں نیک بنا دے گا، عادل بنا دے گا، لوگ ظلم سے بچ جائیں گے۔ اب پیٹ میں لقمہ آیا، کہنے لگا بادشاہ میں نے سوچا ہے کہ آپ کے بچوں کے استاد بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ہاں جی، ابھی 2-4 لقمے اور گئے پیٹ میں، پھر شیطان نے کہا قاضی بننے میں کیا حرج ہے، کتنے بے گناہوں کو رہا کر دینا۔ کہا بادشاہ میں قاضی بننے کے لیے بھی تیار ہوں، صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ہاں جی، حقیقت یہ ہے کہ لقمہ حرام کا اس قدر اثر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی دوسرا ڈرے یا نہ ڈرے، لیکن جو عزاداران امام حسین ہیں ان کو لقمہ حرام سے ڈرنا چاہیے، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کیوں کہ کربلا میں مولا حسین کا یہ مشہور جملہ ہے، جب خطبے پہ خطبے دیتے چلے جا رہے ہیں، ہدایت پہ ہدایت دیتے چلے جا رہے ہیں اور یزیدیوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، مولا تھک گئے ہیں، مولا چاہتے یہ جہنمی نہ بنے مگر کوئی اثر نہیں لیتا۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کتنی اچھی نصیحتیں کر رہا ہوں، کتنی حدیثیں سنا رہا ہوں، کتنی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، مگر اے یزیدیوں سنو اور غور سے سنو، یعنی آنے والی نسلوں کو سنا رہے ہیں کہ تم پر ہدایت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، یعنی پیٹ میں اگر حرام ہے تو امام حسین جیسا امام کیوں نہ ہو، اور خطبے پہ خطبے دے رہے ہیں، قرآن پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے۔ عزیزو اب آپ دیکھیے، یہ بچوں کی تربیت اگر کرنا ہے انہیں کنٹرول سکھائیے، کنٹرول، پیٹ پہ کنٹرول، ورنہ ہدایت کا اثر نہیں ہوگا۔ جب ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا پھر تو بات کیا رہ گئی؟ دنیا میں 2 ہی تو سب سے بڑے دروازے ہیں، ایک ہدایت کا دروازہ ہے، ایک توبہ کا دروازہ ہے۔ خدا نہ کرے یہ 2 دروازے کسی کے لیے بند ہو جائیں، وہ دنیا میں ہی جہنمی بن جاتا ہے، شمر بن جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے۔ اور مولا حسین فرماتے ہیں اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ لقمہ حرام سے ہے۔ لقمہ حرام اگر پیٹ میں آ گیا تو امام حسین کی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کر کیا ہو چیز ہو سکتی ہے کہ لقمہ حلال کتنا اہم، غذا کتنی اہم ہے۔ ایک حدیث سن لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ غذا کا اثر اور غذا کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹوٹل عبادت جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا، ٹوٹل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، زیارتیں، مستحبات، ساری عبادتیں جو ہیں وہ 10 اجزاء ہیں۔ اوکے،
تشبیہ دی ہے سمجھانے کی. 10 اجزاء ساری عبادت. فرماتے ساری عبادتیں اگر 10 اجزاء ہیں تو 9 اجزاء جو عبادت ہے وہ رزق کمانا حلال اور رزق کھانا حلال ہے. 9 حصے عبادت کو اندازہ لگائیے. رزق حلال کمانا اور حلال طیب پاکیزہ کھانا، یہ 9 حصے عبادت ہے. اور ایک حصہ عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، عزاداری بھی ہے، مجلس بھی ہے، ماتم بھی. یہ سب ایک جز ہے. 9 جز، 9 اجزاء. رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا ہے. اب بات کیا رہ گئی؟ ساری چیز اسی، ساری عبادت یہی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اور بالکل فکر نہیں ہوتی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو یہاں پر ہر جگہ پر امام بارگاہ کے منتظمین ہیں، مثلا نظر نیاز ہر ایک آدمی لے کر آتا ہے، اور نئے لوگ جو بیچارے پاکستان انڈیا سے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ای فارمولا میں کتنے حرام ہیں، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا لارڈ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ بھی نظر لے کے آ جاتے ہیں. ہاں جی، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. لہذا انتظامیہ کی یہ بہت اہم ڈیوٹی ہے کہ نظر جو بھیج رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ نمازیوں کو، روزے داروں کو کیا کھلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ افطاری دے کے خوش ہو جائیں گے اچھی آ گئی ہے، کہ روزے دار کی ساری محنت برباد نہ ہو جائے. اور جو فرمائے وہ نظر سمجھ کے کھا رہا ہے، وہ نظر پکانے والے کو پتہ ہی نہیں انگریڈینٹ کا کہ اس میں کتنے حرام ملا رہا ہوں. صلوات پڑھی محمدیوں عالم. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اکثر جگہوں پہ اس کا دھیان ہی نہیں رکھا جاتا ہے، سوچا ہی نہیں جاتا. یہ بہت اہم ہے غذا. توجہ فرما. ایک آیت اللہ ولی خدا گزرے، کوہستانی ان کا نام تھا. بہت احتیاط، ولی خدا جتنے بھی احتیاط غذا میں کرتے. وہ گندم کسی ہر ایک سے نہیں لیتے تھے، ایک پاک صاف دیندار مومن سے خریدتے تھے. اس سے گندم خریدا، ولی خدا تھے. اور وہ گندم سے آٹے سے نان کھایا، اور اس کے اثرات برے تھے. انہوں نے اس مومن کو بلایا کہ تو نے 40 دن میری عبادت کو برباد کر دیا. کہا کیا ہوا قبلہ؟ کہا یہ جو تمہارا گندم تھا، تو وہ جو زمین تمہاری تھی نا دوسرے کے ساتھ لگی تھی، اس کا حصہ بھی تو نے کاٹ کے دے دیا، اور میں حرام کھایا. 40 دن میری عبادت بیکار. بتائیے اس قدر اثرات غذا کے، اور ہم آج اس قدر شکم پرست ہیں. ذرا سا ٹیسٹی کھانا مل جائے پھر پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے، کہاں سے بنا ہے، کیا انگریڈینٹ ہے. عزیزو سب 9 حصے عبادت غذا ہے. غذا خون اس سے بنتا ہے، یہی خون دوڑتا ہے، اسی خون سے پھر فکر کرتے ہیں، اسی خون سے ہر چیز، یہ غذا سے بنتی ہے نا، جو بھی ہے غذا سے بنتا ہے. لہذا ہم آج بالکل غافل ہیں غذا کے معاملے میں. عزیزان گرامی غذا کی طرف توجہ دیں. یہ بچے صالح بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے اگر ان کے اندر یہ سینس ڈیولپ کیا جائے غذا، اور اس سے کنٹرول بھی ہوگا، اور یقیناً یہ امام زمانہ کے عاشق بھی بنیں گے. صلوات پڑھی محمد. اور جسمانی صحت بھی صحیح رہے گی اور روحانی صحت بھی صحیح رہے گی. لہذا موضوع خشک ہے مگر بہت اہم ہے، اور کام مشکل ہے مگر بہت اہم ہے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے، صلوات پڑھیں محمد. فرماتے آخری زمانے میں، یعنی ہمارا ہی زمانہ، آخری زمانے میں مشکل ترین کام کیا ہوگا اس زمانے میں؟ فرمایا آخری زمانے میں مشکل ترین کام رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا.
سب سے مشکل ترین کام آخری زمانے میں آج وہی ہو گیا ہے۔ جب والمارٹ چلے جاتے ہیں، کہیں کسی بھی آپ شاپ میں چلے جاتے ہیں تو دنیا بھر کی چیزیں موجود ہیں، میڈ ان چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، کہاں کہاں کی چیزیں مل رہی ہیں۔ پوری دنیا آج ایک شہر بن چکی، اور لوگ اس ٹیسٹ اور لذت کی چکر میں سوچتے ہی نہیں ہیں، انگریڈینٹ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں۔ تو جو فرمائے یہ سب سے اہم مسئلہ غذا کا ٹیسٹ حلال میں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتی حلال میں، لیکن دھیان رکھیں کہ ٹیسٹ کے چکر میں حرام نہ ہو، کہ 40 دن انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ سب سے مشکل ترین کام ہے، مگر سب سے زیادہ ثواب کا بھی تو کام ہے کہ 2 لقمے حرام سے بچ گئے، گئے والمارٹ میں، گئے کسی مارکیٹ میں، دیکھا بہت اچھا ٹیسٹی ہے، نہیں کھایا، چھوڑ دیا، 2000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھی محمد ایمان۔ ہاں جی، ثواب بھی تو بہت زیادہ ہے، کام مشکل ہے تو ثواب بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ خدا ہم کو توفیق دے، کام مشکل ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ آئیے اب دعا پہ گفتگو ہو جائے، اس دعا کی شرح کچھ کر سکیں، اللہ توفیق دے۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری، اور یہ ہر آیت جو ہے اگر آپ دیکھیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض نے نہیں لکھا، ہر آیت جو اس کی ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے، مگر تعداد معلوم ہونی چاہیے اور وقت معلوم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ تعداد۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو یہ جیسے ماشاءاللہ قرآن کا ختمہ سبھی لوگ نکال رہے ہوں گے، اسی طرح سے ہر سورہ کا بھی ختمہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ بزی ہوتے ہیں، مشغول رہتے ہیں جاب پہ، وہ بھی ختم قرآن نکال سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ ایک ختمہ نہیں، بلکہ میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، ہر مومن چاہے جاب پر ہے، قرآن مجید نہیں ہے میسر، وہ مومن بھی ہر روز 5000 ختمے نکال سکتا ہے۔ 5000، بڑی آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ہر روز ہر مومنہ دفتر میں کام کر رہی ہے، مومن دفتر میں کام کر رہا ہے، ہر روز اس ماہ مبارک کی برکت کے صدقے میں آپ 5000 ختم قرآن نکال سکتے۔ بتائیے 5000 ختم قرآن ایک دن میں، یہ کتنا سرمایہ ہو جائے گا قبر کے لیے؟ 30 دن میں یعنی 1,00,000 سے زیادہ۔ وہ کیسے؟ نسخہ بہت آسان ہے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہ اس مہینے میں ایک آیت جو پڑھے اس کا ثواب ایک ختم قرآن کا۔ اتنا بڑا سیل کبھی سنا ہے آپ نے؟ ثواب کا سیل لگا ہوا ہے، ایک آیت پورے ختم قرآن کا ثواب۔ اب آپ کیا کریں؟ سورہ قل اللہ احد پڑھیں، 5 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ختمہ قرآن، قل اللہ احد دوسرا ختم قرآن، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آرام سے آپ 2-4 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ اگر آپ نے سورہ توحید پڑھ لی تو 5 آیتیں ہیں نا، 5000 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اور اس مہینے میں اگر ہر دن آپ نے 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھی، پھر اپنے دل کو دیکھیے کہ دل میں کتنی محبت خدا آ جاتی ہے۔ یہ محبت خدا بڑھاتی ہے، اور اس کا اور فائدہ ہے، اگر کوئی بے گناہ قید میں ہے 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، آزاد ہو جائے گا۔ اس کا اور فائدہ ہے، اگر کسی کا بچہ گم ہو گیا ہے، پاکستان میں لوگ آئے تھے بکھر میں
2 سال سے 1 سال سے ان کا بچہ گم تھا. میں نے کہا یہ نسخہ آزما کر دیکھیں. 1000 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھا, 2 سال پرانا بچہ گم ہوا, وہ مل گیا. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے, 1000 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھیں, وہ مل جائے گی. بہت سارے اور فوائد بھی ہیں, لیکن اس مہینے میں سب سے بڑا فائدہ, ہر دن آپ کو 5000 ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ماہ مبارک رمضان اس لیے خلق کیا ہے کہ میرا ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے. پروگرام تو خدا کا یہ ہے, مگر ہم خدا کے پروگرام کو چھوڑ کر شیطان کے پروگرام کو فالو کریں گے تو پھر کیا حشر ہوگا. اتنا ثواب ہے مفت میں. خدا ایک بہانہ چاہتے جنت میں بھی. ایک آیت پڑھو پورے ختم قرآن کا ثواب. سانسیں لو تو تسبیح کا ثواب ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ جو سانس لے رہے اس میں کوئی زحمت ہے کوئی, یا اس میں ہمارا ارادہ شامل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سانس لے رہے ہیں ایک تسبیح کا ثواب, سانس نکال رہے ہیں ایک تسبیح کا ثواب. یعنی خدا واقعا مفت میں بہشت دینا چاہتا ہے اگر بندہ چاہے. اسی لیے پیارے پاک نبی کی حدیث ہے کہ رمضان مبارک آئے اور چلا جائے, اگر کسی میں تبدیلی نہ آئے تو وہ شقی ترین انسان. شقی پتہ ہے کس سے کہتے ہیں؟ شمر کو کہتے ہیں ہم شقی. بہت برا لفظ ہے عربی میں کسی کو شقی القلب, یعنی شمر صفت انسان, فرعون صفت انسان, ظالم صفت انسان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان آئے اور گزر جائے, اگر کسی بندے میں کوئی فرق نہ آئے ویسے کا ویسا, نہ توبہ کی, نہ گریہ کیا, نہ دعا, نہ قرآن, کچھ بھی نہیں, ویسے کا ویسا رہ گیا, فرمایا یہ شقی ترین انسان ہے کہ اللہ نے اتنا موقع دیا اس نے ذرا فائدہ نہیں اٹھا. یعنی یہ مہینہ خود کو بدلنے کا مہینہ, چینج کا مہینہ, انقلاب درونی کا مہینہ. ریولیشن لائیں اندر میں, اپنے تبدیلی لائیں. یہ نہیں کہ جو پہلے رمضان کو تھے ویسے ہی ہم پھر 30 رمضان کو. تبدیلی لائیں عزیزان کرام. تبدیلی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے خدا کی مدد, دعا. جب تک خدا لطف نہ کرے ہم خود میں تبدیلی نہیں لا سکتے. جب تک خدا نظر کرم نہ کرے ہم بری عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. جب تک خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو ہم عبادت نہیں کر سکتے. یہ سب خدا کی توفیق. آئیے خدا کی توفیق کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خیر الغافرین. کیا ترجمہ ہے؟ اے خدا تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے. ایسا کوئی بخشنے والا نہیں. کیوں؟ دیکھیں کوئی آپ کو بخشے گا, آپ نے ظلم کیا, زیادتی کی, بڑی بات ہے کوئی بخشتا, مگر خدا صرف بخشتا نہیں ہے. قرآن مجید میں آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. خدا کیسے بخشتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسے نہ بخش سکتا ہے نہ بخشتا ہے. خدا کیسے بخشتا ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ سن لیں تاکہ اس کی شرح ہو جائے. خیر الغافرین کسے کہتے ہیں؟ خدا بند عالم اس آیت میں کہتا ہے اے میرے بندے آ جا, اگر تو نے 1 کروڑ گناہ کیے تب بھی آ جا, 1 ارب گناہ کیے تب بھی آ جا, 1 خرب گناہ کیے تب بھی آ جا. اور خدا کیا کہتا ہے؟ آ کے توبہ کر. اگر تو نے توبہ کی تو میں نے تیرے 1 کروڑ یا 1 ارب یا ملین یا بلینز گناہ بھی بخش دوں گا اور اتنی ہی نیکیاں تجھے مفت میں عطا کروں گا. ہاں جی بتائیے کوئی ہے ایسا بخشنے والا؟ کہ ہم نے گناہ کیے ہیں
نافرمانیاں کی ہیں، لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ 1 کروڑ گناہ کیے، اب فرشتے لکھ دیتے ہیں اس نے 1 کروڑ نیکیاں کی۔ کون ہے ایسا بخشنے والا؟ ہاں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے اب بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کیا بہانہ بنائے گا؟ خدا کہے گا کیا میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا تھا؟ کیا بہانہ بنائے گا؟ 3 دروازے اللہ پاک نے سب کے لیے کھول رکھے ہیں، ایک توبہ کا دروازہ، ایک دعا کا دروازہ، ایک شکر کا دروازہ۔ میرے بندے یہ تینوں دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے تھے۔ خیر الغافرین، اے خدا تجھ جیسا بخشنے والا کوئی نہیں۔ یا خیر الفاتحین، یا خیر ناصرین۔ اور مدد کرنے میں بھی خدا ایسی مدد کرتا ہے، کوئی ایسا مدد کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ یا خیر الحاکمین، یا خیر رازقین۔ کوئی بھی خدا جیسا رازق نہیں بن سکتا۔ ہم نے کتنے گناہ کیے، کبھی خدا نے ہمارا رزق بند نہیں کیا۔ ہاں، کیسا خیر الرازقین۔ حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ ملے، اتنے مہمان نواز تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا، راستے پہ آئے، کسی کو مہمان بنا، ایک 70 سال کا بوڑھا ملا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا مہمان بنو گے؟ اس نے اقرار کیا میں راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دسترخوان لگایا، 70 سال کے بوڑھے نے لقمہ اٹھایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا نام لے کر کھا، بسم اللہ کہہ کر کھا۔ بوڑھے نے کہا ابراہیم نہ میں تیرے خدا کو مانتا ہوں نہ جانتا ہوں۔ بہت برا لگا حضرت ابراہیم، خدا کی میرے مالک کی توہین کر رہا ہے، میں کافر کو لے آیا مہمان بنا کے۔ کہا میں بھی ایسا مہمان نہیں پسند کرتا جو میرے مالک کو نہ مانے۔ بوڑھا ناراض ہو کے چلا گیا۔ جیسے بوڑھا اٹھا ادھر سے جبریل نازل ہوئے، ابراہیم یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرے بندے کو دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا؟ اللہ اکبر، یہ خیر الرازقین سے کہہ، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تو نے اس کے بندے کو بھوکا دسترخوان سے کیوں اٹھا؟ کاش کہ خدا کی معرفت تاکہ محبت خدا آ جائے۔ جبریل نے کہا خدا نے کہا 70 سال سے یہ نہ مجھے مانتا ہے نہ جانتا ہے، مگر میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ آج ایک دن اس کا رزق میں نے تیرے حوالے کیا۔ ابراہیم تو نے میرے بندے کو کیوں اٹھا دیا؟ میں خدا راضی نہیں، جا میرے بندے کو لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے خیر الرازق۔ حضرت ابراہیم گئے بازار میں، جا کے بوڑھے سے کہا آ جا میرے پاس، میرے گھر میں کھانا کھا۔ بوڑھے نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، آپ کو وہ مہمان پسند نہیں جو آپ کے خدا کو نہ مانے۔
حضرت ابراہیم منتیں کر رہے ہیں، آ جا مجھے معاف کر دے، آ جا میرے ساتھ کھانا کھا۔ بوڑھا حیران ہے، پہلے بتا ابراہیم تو نے اٹھایا کیوں تھا اور اب منتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا میرے اللہ نے وحی بھیجی، ابراہیم 70 سال سے یہ میرا بندہ نہ مجھے مانتا ہے نہ مجھے جانتا ہے، مگر میں نے اس کا رزق کبھی بند نہیں کیا، آج ایک دن اس کا رزق میں نے تیرے حوالے کیا، تو نے میرے بندے کو دسترخوان سے اٹھا دیا، میں تجھ سے ناراض ہوں، اس کو منا کر۔ یہ سننا تھا، بوڑھے کے دل پہ اثر ہوا، روتے روتے سجدے میں گر پڑا، او میرے اللہ میں نے تجھے بھلا دیا تھا مگر تو نے مجھے نہیں بھلا۔ اللہ اکبر، بندہ بھی مسلمان ہو گیا، اتنا کریم ہے میرا اللہ۔ 70 سال میں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کو میری اتنی فکر ہے کہ اپنے نبی کو بھیجا، جاؤ اسے منتیں کر کے واپس یہ خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین، سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، سب مل کے یا رب یا رب یا رب، بلند آؤ، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب الحسین یا رب الحسین، دلوں کو لے جائیے کرب و بلا، تصور کریں کربلا کے میدان میں، یا رب الحسین اغفر ذنوبی بحق حسین، او میرے اللہ تجھے واسطہ دے رہا ہوں اس لحظے کا جب مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور بازوؤں کو چوم کے فرمایا، عباس ہائے عباس
میری کمر ٹوٹ گئی ہو میرے اللہ، میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھنا، اس مجمع کے گناہوں کو نہ دیکھنا، او میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، بخش دے سب 10 مرتبہ، یا غفار 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 یا غفار۔ پروردگار مولا حسین کے صدقے ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، مومنین مومنات کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ اس مہینے میں ساری بری عادتیں ہمارے اندر سے ختم کر دے۔